ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاؤز بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ روم کی آیت نمبر 46۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسلہ کو بھیجتا ہے الرِّیاحَ ہواؤں کو مبشرات خوشخبری بنا کر وَلِیُذِیقَکُم اس لیے تاکہ وہ تمہیں چکھائے من رحمتی اپنی رحمت وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ اور تاکہ چلیں کشتیاں بے امری اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلی اس کا فضل یعنی کہ روزی روٹی وَلَعَلَّکُم تشکرون اور شاید کہ تم اسلام پر چلو یا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جس طرح یعنی اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو برانے رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواؤں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو، اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، جس طرح وقت کا رسول اور اس کی لائی ہوئی کتاب باعث رحمت ہوتی ہے، اسی طرح ہوا بھی یعنی خوشخبری لے کے آتی ہے اپنی رحمت یعنی بارش آنے سے پہلے۔ اسی طرح جو پچھلا رسول ہوتا ہے اور اس کی کتاب ہوتی ہے، اس میں آنے والے رسول کی خوشخبریاں ہوتی ہیں کہ وہ رسول میرے بعد جو رسول آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا نام ہوگا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح یعنی ہمیں جس طرح ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں، اسی طرح جو رسول پچھلا سیکنڈ لاسٹ جو گزر چکے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہواؤں کی طرح خوشخبری دے دی تھی کہ میرے بعد جو رسول آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ ہوائیں ہمارے لیے خوشخبری لاتے ہیں کہ اب یہ رحمت آنے والی ہے یعنی بارش۔ اسی طرح پچھلا رسول یہ خوشخبری لے کے آتا ہے کہ اور رسول تمہارا آنے والا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، سارے رزق کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شاید کہ تم شکر ادا کرو، یعنی بارش کے برسنے پر شکر، اور وحی کے اور رسول کے اور قرآن کتاب کے آنے پر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، شاید کہ تم اسلام پر چلو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ یقیناً ہم نے بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول اس کی قوموں کی طرف فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وہ لائے تھے ان کے پاس واضح نشانیاں، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ پس ہم نے انتقام یعنی بدلہ تو ان لوگوں سے لیا اجرموا جو مجرم تھے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس طرح ہم پر فرض ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی، تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا، پھر وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا، اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ ایمان والوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں، جب وقت کا رسول آ جاتا ہے تو جب وہ اچھی طرح انہیں خبردار اور آگاہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر رسولوں کو ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اسی طرح رسول وہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، جب وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کے صحابہ کو یعنی کہ بچا لیتے ہیں، پھر باقیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہی ہواؤں کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے یرسل الرِّیاحَ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو فَتُثِیرُ سَحَابًا پھر یہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ پھر وہ ان کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، وَیَجْعَلُهُ کِسَافًا پھر وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں اس کے اندر سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر اللہ برسا دیتا ہے اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ بہترین لوگ ہیں وہ جو اس حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے اس طرح کی ہستیاں اللہ پھر ان کو پھیلا دیتے ہیں، پھر یہ اللہ کا پیغام لے کر یعنی کہ اللہ اس جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں قدردان لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں جا کر برستی ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ ان ہستیوں سے، ایسی بارش سے، ایسی رحمت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جو رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے می نکلا چلا آتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو وہ یکا یک خوش ہو جاتے ہیں۔ در حالانکہ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اس سے پہلے آئیو نزلہ کے نازل ہو علیہم ان پر، من قبل ہی لا مبلسون، یعنی اس کے برسنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ مایوس ہوئے پڑے تھے۔ در حالانکہ اس کے اپنے اوپر نازل ہونے سے قبل اس خوشی سے پہلے وہ بالکل مایوس تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھو اللہ کی رحمتوں کے اثرات کی طرف، کیفا یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے یعنی سوکھ جانے کے بعد۔ انا ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں سو تم بھی مطمئن رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے کہ اس کی یہی شان رحمت عن قریب تمہارے لیے بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سو آپ مطمئن رہیں، اپنے رب کی رحمت کے اثرات کو دیکھیں، وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں دنیا کی کامیابی کی بشارت تھی، یہ اب آخرت میں خدا کی رحمت کے ظہور کی طرف اشارہ فرما دیا۔ وہ کیسے؟ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کفار آخرت کو جو جھٹلاتے اور اس کو محض تمہارا خواب و خیال قرار دیتے ہیں، تم ان کو ان کی فضول باتوں کی پرواہ مت کرو، خدا کے یہ عظیم رحمت ظاہر ہو کے رہے گی اور یہ تمہارے حریف اس دن اپنی بدبختی اور محرومی پر اپنا سر پیٹیں گے۔ یہ حقیقت قرآن سے واضح ہے کہ قیامت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے اور اس کا اصل مقصد اہل ایمان کو ان کی جان بازیوں کا صلہ دینا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یعنی بارش برسنے سے پہلے لوگ مایوس تھے، لیکن ایسے لوگ رب کی رحمت یعنی وقت کے رسول کی قدر کرتے ہوئے اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں جس طرح زمین مردہ ہوئی پڑی تھی، اللہ نے بارش برسائی تو وہ زندہ ہوگی، اس طرح روحیں جو تھیں وہ مردہ تھیں، اسی طرح وقت کے رسول اور وحی کے آنے کے بعد کیا تھے؟ سب کی روحیں، سب کے دل، سب کے اندر جو ہیں ہمارے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہوا یعنی دو طرح کی ہر چیز ہوتی ہے۔ اب وقت کے رسول خوشخبری لے کے بھی آتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ جو مان لیتے ہیں وہی ایک رسول ان کے لیے خوشخبری بن جاتا ہے، باعث بن جاتا ہے، اور دوسری طرف کے لیے وقت کا رسول ان کے لیے یعنی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب ایک ہی ہوا چلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اب ہوا کسی کے لیے خوشخبری لے کے آتی ہے، وہی بارش اور وہی ہوا کسی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ یعنی ڈراوا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یعنی ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو۔ تو اب دوسری طرح کی جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان ارسلنا ریحا فراؤہ مصفرا لظلوا من بعدہ یکفرون، ان لوگوں کا حال کیا ہے اگر ہم دوسری ہوا بھیج دیں پھر یہ اپنی کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد منکر ہو کر رہ جائیں گے۔ کس طرح منکر ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ نعمت پر شکر کی توفیق پاتے ہیں اور نہ مصیبت پر صبر کر سکتے ہیں، تمہاری باتیں اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتریں گی۔ فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ سنا سکتے ہیں مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی سنا سکتے ہیں بہروں کو، مُدْدُعَاءَ اپنی پکار، اِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ اس وقت جب یہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یعنی کہ سو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے
اور نہ بحروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں۔ یعنی بہرے بھی اگر متوجہ ہوں تو ان سے کچھ سننے سمجھنے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ بہرے بھی ہوں اور پیٹھ پھیر کر بھاگے بھی جا رہے ہوں ان کو کوئی کیا سنائے اور کس طرح سنائے۔ وَمَا أَنْتَ بِأَهْدِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سنا سکتے ہو، الا من یؤمن بآیاتنا، سوائے اس کے جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہ ہوں بھی فرما بردار۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری نشانیوں کے ماننے والے ہوں، سو وہی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد النفس اور آفاق کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتیں اگر کارگر ہو سکتی ہیں تو ان لوگوں پر کارگر ہو سکتی ہیں جو خدا کی قدرت، رحمت اور اس کے عدل کی ان نشانیوں کو مانتے ہوں جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو ان کو نہ مانتے ہوں ان کے آگے سارا واز بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور، یعنی بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بالکل ناتواں ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف، پھر وہ اس نے دے دیا، وہ کر دیتا ہے کمزوری کے بعد قوتاً، طاقت دے دیتا ہے، یعنی جوان کر دیتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوتاً ضعف، پھر وہ قوت کے بعد پھر وہ کمزوری دیتا جاتا ہے، وشیبہ، اور بوڑھا کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز پھر کھینچ کے پھر بچے کی صورت بوڑھا انسان بن جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی یہ کس چیز پر نازاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علیم القدیر ہے۔ بے شک یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے، ما لبثوا غیر الساعۃ، کہ ہم نہیں رہے تھے سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت کہیں گے وہ جنہیں علم دیا گیا تھا، والایمان، اور جنہیں ایمان سے سرفراز کیا گیا تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ کہیں گے یقیناً تم رہے ہو اللہ کی کتاب کی روح سے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، فہذا یوم البعث، یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر یہ کہ تم جانتے ہی نہیں۔ فیومئذ لا ینفع الذین، یہ وہ دن ہے جو نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، معذراتہم، نہ ان کی معذرتیں، ولہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ جس کو دور سمجھ رہے ہیں، جس دن وہ قیامت برپا ہوگی، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ نہیں رہے تھے سوائے ایک گھڑی سے زیادہ، اسی طرح اوندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم قیامت کے دن تک رہے، سو یہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کو راضی کر لیں، یعنی اس طرح کے غلط اندازے لگاتے رہے تھے۔ چنانچہ آج جس کو گھڑی دو گھڑی کی بات سمجھ رہے ہیں، اسی کو دنیا میں ایسا بعید سمجھتے تھے کہ موت اور موت کے بعد کے مراحل کے بارے میں بھی کبھی فکر مند ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یعنی کیا ہوا؟ علم حقیقی، یعنی تم جانتے نہیں تھے۔ علم حقیقی جو خدا اور آخرت پر ایمان کا ذریعہ بنتا ہے، تم نے کبھی اس کو سوچا اور سمجھا ہی نہیں تھا، یعنی اس وقت جاننے کے لیے تم تیار ہی نہیں تھے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ نشانی مانگتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور وہی کافی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آؤ گے تو وہ جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
فاصبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ تمہیں ہرگز بے وزن نہ بنانے پائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے شور و غوغا، بہتان اور افطرا اور طنز اور استہزاء کے طوفان میں اپنی بات تمہیں بے وزن معلوم ہونے لگے، نہیں بلکہ خدا کے وعدوں پر تمہارا یقین اس قدر راسخ اور پکا ہونا چاہیے کہ اس کے مقابل میں یہ اپنے آپ کو بے وزن محسوس کریں، آپ کو نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب